السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمی کی 7 ایسی عبادتیں جو آپ کو نامہ اعمال بھر دے گا۔ یہ ایسی 7 عبادت ہے گرمیوں میں جو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر دے گا۔ وہ نیکی 7 کیا ہے، عمل 7 کیا ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہ دین کے کام ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی دین کے کام ہیں، لیکن صرف یہی دین کے کام ہیں ایسا نہیں ہے۔ دین کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کہ بہت آسان ہیں۔ دین اسلام کی ایک خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم 24 گھنٹے میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو جائے نا تو ہمارا ہر کام دین بن جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان میں یہ تھا کہ آپ اگر خدا کو پانا چاہتے ہیں تو رہبانیت اختیار کرنا پڑے گی، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، کام دھندوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دوسرے دھرموں میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو خدا کو پانا ہے نا تو آپ کو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے طور طریقے، اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بنانا ہے۔ بس آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا جاگنا سب نیکی کا ذریعہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ اب گرمی کا موسم چل رہا ہے تو گرمی کے کچھ ایسے کام ہیں جس کی طرف ہم لوگوں کا ذہن بھی نہیں پہنچتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بڑی عبادت کے کام ہیں۔ تو آج ایسے ہی کچھ 7 گرمی کی عبادت کے کام میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار اس میں کتنی نیکی ملے گی۔ حالانکہ یہ گرمی میں اگر کوئی کام یہ والے 7 کام کرے تو اس کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ لیکن اجر ملتا کب ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب آدمی کو پتہ ہو کہ بھائی یہ کام بھی کرنے سے مجھے ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کی انٹینشن ثواب کی ہے ہی نہیں، بس وہ نارمل کر رہا ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آدمی کو جب علم ہوتا ہے نا تو علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ کسی کام کو کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اب مان لیجیے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، وہ کام آپ کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو گرمی کی کچھ خاص عبادتیں۔ نمبر 1، گرمی میں لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، لوگوں کو پانی پلانا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہوتے ہیں، گرمی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، تو آپ نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا۔ مان لیجیے آپ نے مٹکے رکھوا دیے، آپ نے ٹھنڈے پانی کی کوئی مشین راستے میں رکھوا دی، اب لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بہت اجر عطا فرمائے گا، بہت اجر عطا فرمائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے گرمی میں لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام، اس پہ بھی آپ توجہ دو، ہے نا۔ جس طرح سے غریبوں کو کھلانا پلانا یہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح سے لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اپنے ابا کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ نمبر 2، پرندوں کے لیے پانی کا انتظام۔ یہ جو بے زبان ہوتے ہیں نا، جانور ہوتے ہیں، گلیوں میں پھرنے والے کتے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، چڑیاں آ جاتی ہیں، گلہریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ پانی کا انتظام کرو۔ آپ نے چھت پہ کٹورے پانی سے بھرے ہوئے رکھ دیے، اب جتنے پرندے آ کر اس سے پانی پئیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بڑی گنہگار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو، پیاسا تھا، پیاس سے وہ مرنے کے قریب تھا، اس نے کنویں میں اپنا موزہ ڈالا اور اس موزے کو ڈال کر جو پانی موزے میں آیا اس کو اس کے منہ میں نچوڑا کتے کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اس نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے آپ پرندوں کے لیے اور ایسے بے زبان جانور ہے نا جو بیچارے گرمیوں میں پریشان رہتے ہیں، زبان لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں پیاس کی وجہ سے، ان کے پانی کا انتظام کیجیے، یہ بھی بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ نمبر 3، درخت لگانے کی کوشش کیجیے۔ درخت لگانے کے، پیڑ پودے لگانے کے اپنے ایک دنیاوی فائدے ہیں، ہے نا، اس سے گرم ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کتنے فائدے ہیں درخت لگانے کے آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے درخت لگانے کا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی درخت لگائے
اور اس کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے آ کر کوئی آرام کرے، ہے نا، یا چھاؤں حاصل کرے، تو جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو درخت لگانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اسی لیے اپنے گھر کے باہر درخت لگائیے، ہے نا، جہاں جگہ ہو وہاں درخت لگائیے، کچھ نہیں تو گھر میں اپنے گملوں میں ہی پیڑ پودے لگا لیجئے۔ لیکن ہم لوگوں کا حساب تو یہ ہے کہ جتنی جگہ ہے صاحب پٹیا باہر نکال لیں گے، اپنی سیڑھی آگے کر کے بنا لیں گے، ہے نا، اس جگہ کو برباد کر دیں گے۔ اپنے گھروں کی خوبصورتی کو ہم نے ایسے ہی برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے اپنا مکان بنوایا تو باہر جتنی جگہ تھی انہوں نے لمبی سیڑھیاں بنوائی، ساری جگہ کو برباد کر دیا۔ ارے بھائی اس کی جگہ آپ درخت لگاؤ، تو درخت لگائیے۔ چوتھی عبادت ہے مسجد مدرسے میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگوائیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے ہو جائے تو مسجد میں، مدرسے میں، ہے نا، مدرسے میں بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں لوگ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے علاقے کی مسجد میں ایک ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دیجیے۔ جتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 5، پڑوسی کے گھر برف کے پیالے بھیجیے۔ مان لیجیے آپ کا گھر، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کی گلی میں رہنے والا، آپ کے محلے میں رہنے والے کتنے لوگ ایسے ہوں گے اگر آپ غور کرو گے کہ ان کے گھر فریج نہیں ہے، گرمی میں وہ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ہیں، ان کے گھر میں مٹکے ہیں، ہے نا، اب چونکہ مٹکوں میں وہ پانی کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہو پاتی جو گاؤں دیہاتوں میں نصیب ہوتی ہے، تو ایسا کوئی غریب آدمی ہے آپ کے محلے میں جو ٹھنڈا پانی جس کو نہیں مل پاتا ہے، تو 2 پیالے اپنی فریج میں ایکسٹرا جما دیجیے آپ، اس نیت کے ساتھ کہ شام کو ہم اپنے پڑوسی کے یہاں بھجوا دیں گے۔ آپ کے بھیجے ہوئے برف سے وہ پڑوسی ٹھنڈا پانی پیے گا، آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، وضو غسل کیجیے۔ گرمی کے موسم میں ہم کتنی بار فیس واش کرتے ہیں، ہینڈ واش کرتے ہیں، فیس واش ہینڈ واش کر رہے ہوں وضو کر لیجیے۔ ہم نے فیس واش کیا، ہینڈ واش کیا، اب پیر رہ گئے دھونے کو اور سر کا مسا رہ گیا، ہو گیا وضو، تو جتنی بار بھی آپ چہرہ دھوئیں پورا وضو بنا لیجیے، وضو بنانے سے ثواب ملتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بعض لوگ تو دن میں 3 بار نہاتے ہیں، تو جتنی بار آپ نہاؤ غسل کی نیت کر لو، تو نہاؤ گے لیکن غسل کی نیت کرنے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا آپ کو۔ نمبر 7، گرمی میں عطر پرفیوم خوب لگائیں، جم کے لگائیے آپ، کیونکہ گرمی کے موسم میں پسینے سے اور محنت کرنے کی وجہ سے جو بدن کے اندر سے، کپڑوں کے اندر سے اسمیل آتی ہے نا، تو سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ خوشبو اور عطر اس لیے لگائیے تاکہ بھائی میرے اندر سے خوشبو آئے گی تو سامنے والے کو مزہ آئے گا، سامنے والے کو سکون ملے گا۔ عطر اور خوشبو اس لیے لگائیے تاکہ آس پاس جو بھی آپ کے بیٹھے، جو بھی آپ سے ملے، اس کو اچھا لگے، اس کو سکون پہنچے، تو خوشبو لگانے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ گرمی کی کچھ خاص عبادتیں تھیں، 7 عبادتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔